اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیزا۔ اس بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں ہیزا کیا ہوتا ہے، ہم اسے شارٹ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اسلام اور ہیزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں جو اہم ہدایات مرحمت فرمائی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پانی کی گزر گاہوں، ذخیرہ اور مرکز کے قریب رفع حاجت نہ کی جائے۔ نمبر 2، کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ نمبر 3، جس پانی کا رنگ یا بدبو یا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہو اسے استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 4، کھانے کی جس چیز پر مکھی بیٹھی ہو اسے نہ کھایا جائے۔ نمبر 5، کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھی جائیں۔ نمبر 6، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ نمبر 7، رفع حاجت کے بعد صاف پانی سے طہارت کی جائے اور اس کے بعد دوبارہ کسی صاف کرنے والی چیز کی مدد سے ہاتھ دھوئے جائیں، یعنی کہ صابن وغیرہ۔ نمبر 8، رفع حاجت کے بعد طہارت اور صرف بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ کھانے میں استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 9، جسم کے مستور حصوں کو دائیں ہاتھ سے لمس نہ کیا جائے۔ نمبر 10، صبح کا ناشتہ جلد کیا جائے اور اس طرح گھر سے خالی پیٹ نکلے کی گنجائش نہ رہے۔ نمبر 11، کھانے کے ساتھ سرکہ استعمال کیا جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سرکہ کی موجودگی میں ہیزا جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12، ناخن نہ بڑھائے جائیں۔ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو ہیزا ہی نہیں بلکہ اسہال، پیچش اور تپ محرک کا امکان بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیں اب ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اسہال اور پیچش دوسری قسموں کی طرح یہاں بھی مؤثر اور مفید دوائی شہد ہے۔ جسم میں جراثیم کو مارنے اور آنتوں کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ مریض کی کمزوری کے علاج کا اضافی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آنتوں میں ہونے والی ہر جلن تذابیت کے خلاف بہی مؤثر ہے۔ بہی دانہ، یہ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا ہے، بہی مؤثر ہتھیار ہے۔ چونکہ یہ پھل ہر موسم میں میسر نہیں ہوتا، اس لیے عام حالات میں اس کے بیج یعنی کہ بہی دانہ سے گزارا ہو سکتا ہے۔ بہی دانہ کو پانی میں 2 گھنٹے بھگو کر نرم کر دینے کے بعد اسے پھینٹ کر لعاب، اس کے اندر جو لعاب ہوتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے۔ اس لعاب میں شہد ملا کر مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد 10 سے 20 قطرے چٹائے جائیں۔ جب بھی کوئی چیز معدہ میں جاتی ہے تو اس کے وزن سے آنتوں میں حرکت ہو کر قے یا اسہال ہو جاتے ہیں۔ قے اور اسہال آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، قے الٹی اور اسہال پیچش وغیرہ۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ چیز کی مقدار اتنی ہو کہ وہ منہ میں ہی جذب ہو جائیں اور معدہ تک نہ جانا پائے، یعنی کہ جب آپ منہ میں ڈالیں گے تو اسے اتنی جذب کر لیں کہ وہ آہستہ آہستہ جیسے پانی کی رفتار میں معدے میں جائے اور گاڑھی صورت میں نہ جائے۔ اسی ترکیب سے شہد اور بہی دانہ کا گاڑھا سا آمیزہ دیا جاتا ہے۔ اس آمیزہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پیاس کو تسکین دیتا ہے، قے کو چند منٹوں میں روک دیتا ہے۔ دوسری ترکیب میں انار کا پانی نکال کر اسے چمچہ چمچہ کر کے براہ راست دیا جا سکتا ہے، ورنہ اسے آہستہ آہستہ گرم کریں۔ جب وہ گاڑھا ہو جائے تو ٹھنڈا کر کر شہد ملا دیں۔ یہ مرکب آہستہ آہستہ دینے سے اسہال اور قے بند ہو جائیں گے۔ پانی اور نمکیات کی کمی شہد کے آمیزے سے پوری ہو جا سکتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی بہتر کرے گا اور پیشاب آور بھی ہے۔ ہیزا میں شہد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ گردوں کو ورم اتار دیتا ہے۔ پیٹ کی اکثر سوزش کے دوران گردوں پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گردے ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کے تحت شہد کو ابلے پانی میں حل کر کر دینا گردوں کے لیے اکسیر ہے۔ جسم میں موجود ہیزا کے جراثیم کو مارنے کے لیے جدید دوائیوں میں سے کسی ایک کو ان کے ساتھ دینا مذائقہ نہیں، اگرچہ یہی نسخہ جراثیم کش بھی ہے، لیکن اضافی طور پر کلورومائسٹین یا ٹیٹرا سائلکن یا سپیٹران کی اضافی خوراک مزید بہتر ہوگی۔
ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہاں تک کہ آپ سب لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ حیضہ کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، کون سی چیزیں بہتر ہیں۔ شہد، بہی دانہ، انار کا پانی، یہ سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو انشاءاللہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے کارآمد ہوگی۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔